بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 1 حمد، صفحہ نمبر 4 تا 5۔ حمد کے حاصلات تعلم جان لیتے ہیں۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حمد کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی چند صفات سے آگاہ ہو سکیں، سن کر غلط اور صحیح تلفظ میں فرق کر سکیں، کسی بھی نظم، کہانی یا واقعے کو سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں، نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، لے کے ساتھ سر کے ساتھ، نظم اشعار کو نثر میں بدل کر لکھ سکیں، متضاد اور مترادف میں فرق کر سکیں، بچوں کے رسائل اور اخبارات سے اپنی پسند کی تحریر منتخب کر سکیں۔ سوچنے کی بات، پیارے بچوں، آپ نے سوچ کر بتانا ہے کہ ہم سے کیا مراد ہے۔ ہم سے مراد جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی نظم یاد ہے تو اسے اپنے ساتھیوں کو ضرور سنائیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے۔ تلفظ سیکھتے ہیں۔ فلک، جھلک، جدا، سحر، سنگ، آہنگ، جستجو، رہنما اور حمد و ثنا۔ جی پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ شاعر اس شعر میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، یا ان سے آگے جتنی بھی دنیا ہے، ان سب دنیاؤں میں اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چند، پرند، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تخلیق کی ہیں، پیدا کی ہیں۔ اور ان سب سے بھی جدا جو چیز ہے وہ ہمارے خدا کی ذات ہے۔ ہمارا خدا، ہمارا رب سب سے جدا ہے، مختلف ہے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے، سحر صبح، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ، سنگ پتھر سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے جستجو کی، جستجو مطلب جس نے لگن لگائی اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے جستجو کی مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، یعنی کہ ہر صبح روزانہ ایک نیا رنگ لے کر آتی ہے۔ سبزہ گل کھلیں سینہ سنگ سے، اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں پتھر کے اندر سے بھی پھول اور پودے پیدا کر کے دکھا دیے ہیں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، دنیا کے ہر کونے، ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پکارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس نے جستجو کی مل گیا اس کو تو، اللہ تعالیٰ کو پانے کا سب سے واحد طریقہ اور واحد ذریعہ اس کی لگن ہے۔ جس نے اپنی اپنی لگن اللہ کی یاد میں لگا دی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنا، اس کو یاد کرنا، اس کو تڑپ تڑپ کر بلانا، پکارنا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکاریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کرنے والا ہے، سب کو راستہ دکھانے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، یعنی کہ آسمان پر کتنے زیادہ ستارے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان پر بے بہا ستارے ہیں، اور ہر ستارے میں ایک دنیا ہے، ایک الگ جہاں ہے۔ ہر ستارہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، چاہے چاند ہو، سورج ہو، روشنی ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، زمین، آسمان، چند پرند ہر چیز بنائی ہے۔ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی زبان عطا کر دی ہے، کیونکہ پتھروں سے کبھی پھول، کبھی درخت، پودے آپ نے نکلتے دیکھیں کہ کبھی کسی صحرا میں جائیں تو ایک پتھر ہو تو اس میں سے بھی بعض دفعہ کوئی پودا نکلتا ہے۔ جانور ہو یا انسان ہو، آدمی ہو،
چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نام پکارتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔